ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ووسيلتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وعترته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرات، یہ آیت کریمہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرات، میری عمر اس وقت 84 برس ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے ایک آدمی کی تلاش ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اور اس وقت سے لے کر آج تک مجھے وہ آدمی نہیں ملا. اگر اس آدمی کی تلاش کے سلسلے میں آپ سے مدد لوں تو میرا اپنا خیال ہے کہ آپ بھی مجھے مایوس کریں گے. مجھے اس آدمی کی تلاش ہے جو یہ کہے کہ اس دنیا میں میں خود اپنی مرضی سے آیا. میرا خیال ہے کہ آپ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ ایسا آدمی ہمیں بھی نہیں ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کی تلاش سے مایوس ہو چکے ہیں. اب جب دنیا میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے آیا ہی نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بھیجا کس نے؟ وہ کیسے آ گیا؟ کس نے بھیجا اس کو؟ کسی سے آپ پوچھ لیجیے، وہ کہے گا کہ اللہ کی مرضی، اللہ نے بھیج دیا مجھے، میں آ گیا. یہیں سے خدا کا وجود ثابت ہو گیا. خدا کا وجود یہیں سے ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی ہے اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. یہاں کی کائنات کی ایک ایک چیز اس کی پیدا کرتا ہے. جب اس نے پیدا کیا تو وہ خالق ہے اور ایک کائنات مخلوق ہے. ہم مخلوق ہیں. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے. ظاہر ہے کہ کنبے سے محبت ہوتی ہے، کنبے سے محبت ہوتی ہے. صرف محبت ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کی احتیاجات کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ہماری احتیاجات
کی تکمیل کا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی. ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، ہوا مل گئی. پانی کی ضرورت ہے، پانی مل رہا ہے. غذا کی ضرورت ہے، غذا مل رہی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں میسر نہیں ہے؟ یہ ساری احتیاجات ہماری پوری ہو رہی ہیں. طرح طرح کے پھل پیدا ہو رہے ہیں، اجناس ہیں، یہ ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، سورج کی گرمی ہے. غرض آپ پوری کائنات کا اگر جائزہ لیں پانی اگر آپ جائزہ لیں تو یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کے اشیاء کو گن سکتے ہیں. بہرحال ایک سرسری جائزہ بھی ہم لے لیتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ہر چیز کو پیدا کروایا. یہ اس کی رحمانیت ہے، اس کی رحمت عام ہے. عزیزان گرامی، اب ہم اپنی احتیاجات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ جو احتیاجات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، یہ ساری کی ساری ہماری طبعی احتیاجات، یہ طبعی احتیاجات. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، یہ جو ہماری زندگی ہے ولادت سے لے کر وفات تک ایک زندگی ہے، اور ہم جس کو زندگی کہتے ہیں. اور ہر شخص کا تصور یہ ہے کہ یہ ایک زندگی ہے، لیکن عزیزان محترم ایسا نہیں ہے. ہم بیک وقت دو زندگیاں گزار رہے ہیں. بیک وقت یہ جو زندگی ہے ہماری ایک زندگی نہیں ہے، دو زندگی. انسان جانوروں کی بات الگ ہے، وہ تو ایک ہی زندگی گزار رہے ہیں، طبعی زندگی. ہماری دوسری زندگی کا نام ہے اخلاقی زندگی. اخلاقی زندگی ہمارے ساتھ وابستہ ہے، دیگر مخلوقات کے ساتھ وابستہ نہیں. وہ صرف ایک ہی زندگی گزار رہی ہے، طبعی زندگی. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، وہاں آپ نے ایک گھوڑے کو دیکھا، اس نے پاؤں پھیلائے، وہ پیشاب کر دیا. آپ اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتے، آپ دیکھ کے گزر جاتے. یہی حرکت اگر بیچ راستے میں کوئی آدمی کرے آپ فوراً چوکیں گے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے حرکت ایک ہی ہے، ایک جانور بھی کر رہا ہے، ایک انسان بھی کر رہا ہے. جانور کی اس حرکت پر آپ نہیں چونکتے، آدمی کی حرکت پر چونک جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ جانور کے ساتھ اخلاقی زندگی وابستہ نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی زندگی گزار رہا ہے، طبعی زندگی. اور انسان طبعی زندگی بھی گزار رہا ہے، اخلاقی زندگی بھی گزار رہا ہے. تو ہماری دو زندگیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہماری احتیاجات کو ملحوظ رکھا اور ہماری حاجتوں کو اس نے پورا فرمایا، تو صرف طبعی حاجات کو ملحوظ نہیں رکھا، ہماری اخلاقی زندگی کی جو احتیاجات تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا. ہماری طبعی احتیاجات جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے، وغیرہ وغیرہ.
یہ ہماری طبعی احتیاجات ہیں۔ اخلاقی یہ احتیاجات کیا ہیں؟ سب سے بڑی اور اہم احتیاط، سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت کے بغیر اخلاقی زندگی ڈماڈول رہتی ہے، اور یہ ہدایت انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ وہ کیسے انتظام فرمایا؟ دنیا میں پہلے آدمی کو جو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، اور جب بھیجا تو اس وقت یہ ارشاد فرمایا اہبطوا منہا جميعا، چلے جاؤ دنیا، لیکن فإما یأتینکم منی ھدی، جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے، فمن تبع ھدایا، اب میری ہدایت کی جو پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بے خوف و خطر زندگی بسر کرے۔ اخلاقی زندگی میں ہدایت کی جو اہمیت ہے، اس بات سے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے۔ ہم دنیا میں اگر آ جاتے ہیں اور ہمیں بچہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیسے معلوم کرتے ہیں کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا برا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کو جاری فرمایا۔ انبیاء کرام آتے تھے، معلم بنا کر بھیجے گئے۔ کون؟ انبیاء کرام۔ انبیاء کرام جو تعلیم دیتے تھے، کوئی نبی فزکس پڑھانے نہیں آیا، کوئی نبی کیمسٹری پڑھانے نہیں آیا، کوئی میتھمیٹکس پڑھانے نہیں آیا، تو پھر وہ معلم کیسے بنے؟ کیا تعلیم تھی ان کی؟ وہ کس چیز کی تعلیم دینے آتے؟ وہ اخلاق کی تعلیم دینے آتے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ استو معلمہ، وہ استو لیتمم مکارم الاخلاق، وہ اخلاق ہی کی تعلیم کے لیے ساری انبیاء کرام آئے، وہ ہدایت لے کر آئے۔ تو ہدایت اتنی اہم ہے، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو لازمی ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں ہماری حاجتیں ہیں نا، طبعی حاجات ہیں، اخلاقی حاجات ہیں، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، ہزاروں حاجتیں، ہم اپنی کوئی حاجت نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، مانگتے کیا ہیں؟ ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہدایت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجیے، اس کی اہمیت کا، کیونکہ اخلاقی زندگی کے لیے ہدایت مسٹ ہے۔ اگر ہدایت نہ ملے تو اخلاق نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، جو انسان اخلاق باختہ ہوتا ہے، اخلاقیات سے عاری ہوتا ہے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بے ہدہ۔ یہ ہدہ عربی کا لفظ ہے، بے ہدہ، ہدایت کے ویڈیوز بغیر ہدایت کے ہے۔ اب اردو میں اس کا املا کچھ اور ہو گیا، لیکن وہ سلسلہ
اس لیے مکمل کر دیا گیا کہ جب انسان زندگی کی نزاکتوں کو سمجھنے کے قابل ہو گیا، شعور انسانی اتنا مکمل ہو گیا کہ وہ زندگی کی حقیقتوں کو اس کی جزیات کے ساتھ سمجھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب نبی کی کیا ضرورت رہی؟ پھر اس آخری نبی پر اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اس آخری نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی حفاظت کا ایسا جتن کیا گیا کہ آج پوری دنیا حیران ہے، پوری دنیا حیران ہے کہ اس کی حفاظت کا کیسا انتظام ہوا ہے۔ اب میں اگر تاریخ قرآن آپ کے سامنے بیان کروں وقت کی اجازت نہیں دیتا، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا مد بھی ہے اور ایک مد ذرا اس سے بڑا ہے اور ایک اور ذرا موٹا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مد یہ بتاتا ہے کہ اس لفظ کو یا اس حرف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کھینچا تھا، اور ذرا اس سے بڑا ہے تو حضور نے اتنا کھینچا تھا، اور اس سے بڑا ہے تو حضور نے اس حرف کو اتنا کھینچ کے پڑھا تھا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیے تو صحیح، قرآن کا ایک ایک حرف تو کیا، ایک ایک لفظ تو کیا، ایک ایک آیت تو کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تک محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے، لہجہ تک محفوظ کیا، تو یہ حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے، یہ قرآن سب تو نہیں پڑھ سکتی کیونکہ یہ ایک زبان میں ہے، عربی زبان ہے، دنیا میں ہزاروں زبانیں، پھر جو دوسری زبانیں ہیں ان تک یہ پیغام کیسے پہنچے؟ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، پیغام ہدایت، پیغام الہی موجود ہے، لیکن اب اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری کس کی؟ کون پہنچائے؟ اب کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں، تو اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ کیا اہتمام فرمایا؟ اہتمام یہ فرمایا کہ ہمارے رسولوں پر ہمارے پیغام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی فرضاً، اب وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، وہ فرض ادا کرنے کے لیے ایک امت برپا کر دی گئی۔ اب یہ اس کی ذمہ داری۔ تو عزیزان محترم، اب ذرا یہاں ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ کیا کبھی ہم نے ٹھنڈے دل سے سوچا کہ یہ رسولوں کی جو ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے اس کو ہم نے کہاں تک ادا کیا یا کہاں تک ادا کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تمہیں اس کے عزیزان محترم یہاں اس کے دو ترجمے کر دیتے ہیں، ہمارے مفسرین نے، مترجمین نے اس آیت کے دو ترجمے کر دیے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دعوت الی الخیر کا کام کرتی رہے۔ دیکھیے ہدایت کا سلسلہ جو چل رہا ہے
انبیاء سے گزر کر اب وہ بات ہم تک پہنچ گئی، بات ہم تک پہنچ گئی، اب وہ ذمہ داری ہماری آ گئی۔ اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعوت الی الخیر کیسے ہو؟ تو اس کا ترجمہ ہمارے مفسرین، ہمارے مترجمین قرآن اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت الی الخیر کا کام کرتی رہے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ بھی ہے مفسرین میں، مترجمین میں، وہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتا، اور عربی قواعد کے اعتبار سے میں عربی قواعد بیان نہیں کرنا چاہتا، دونوں ترجمے صحیح ہو جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ ترجمہ کیا کرتا ہے؟ تم کو ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں ایک جماعت نہیں، تم کو ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دعوت الی الخیر کرتی ہے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ پہلے ترجمہ کے مطابق کچھ لوگوں پر ذمہ داری عائد ہو گئی، باقی کی چھٹی ہوئی، اور دوسرے ترجمہ کے مطابق سب ذمہ دار قرار پائے۔ یہ سب کی ذمہ داری ایک قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس کے بعد ہی جو آیت ہے اس میں یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ دیکھو دعوت کا کام تو کرنا ہے، پیغام تو پہنچانا ہے، لیکن فرقہ بندی سے بچ کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت ہو جانا، آپس میں تمہارے پھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دعوت کا کام تو کرنا ہے، لیکن تفریقے سے بچ کر، اختلافات سے بچ کر۔ اچھا، اب یہ دو آیتیں، اس کے 2-3 آیتوں کے بعد ہی فوراً یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب یہاں تو بات واضح ہو گئی کہ ایک گروہ نہیں، تم خیر امت اخرجت للناس۔ اب یہاں تو بات واضح ہو گئی کہ ایک گروہ نہیں بلکہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر تم اختلافات سے بچ کر، تفریقے سے بچ کر دعوت اللہ کا کام کرتے رہے، دعوت خیر کا کام کرتے رہے، تو تم مجسم خیر امت ہو جاؤ گے۔ کنتم خیر امت، اب تم بہترین امت ہو۔ اب یہ بہترین امت ہونا یہ اجر ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ڈیوٹی ہے۔ اب ایک مزدور کام تو نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے اجر ملنا چاہیے، مزدوری ملنی چاہیے، آپ دیں گے اس کو مزدوری، اس لیے کام تو نہیں کیا اس نے، کہہ رہا ہے یہ خیر امت مانوں، یہ خیر امت کا تاج میرے سر پر رکھا گیا ہے۔ یعنی جب تاج پہننے کا وقت آیا تو حاضر، اور جب کام کرنے کا وقت آیا تو غائب۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ عزیزان محترم، تو
اب یہ جو دعوت الی الخیر کا جو کام ہے، اللہ کے پیغام کو خدا کے بندوں تک پہنچانا، یہ انبیاء کرام کے بعد ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان اسلام کا سفیر ہے، وہ ایمبیسیڈر ہے اسلام کا۔ اسلام کی تعلیم اس کو جو بھی ملی ہے، وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس پیغام کو پہنچاتا ہے، تب تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ ہم یہ جو کہہ لیتے ہیں بڑی آسانی ہے، اس موضوع پر تو ہم سوچتے نہیں کہ یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے، ہم نہیں سوچتے، یعنی بالکل دیانتداری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں آپ کہ ہماری یہ فکر ہی نہیں رہی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو بھی ہم نے نسلی مذہب بنا کے رکھ دیا، حالانکہ اسلام تبلیغی مذہب ہے۔ اب یہ ہے کہ باپ مسلمان ہے، بیٹے مسلمان ہے، نہیں، آپ اس کی تبلیغ کرنا ہے، اس کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری من حیث المجموع پوری امت پر ڈال دی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، وہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ کا پیغام جو جن خدا کے بندوں کو نہیں پہنچ رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ ہم بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑی بے فکری کے ساتھ، بڑے لاوالی پن کے ساتھ اس کا دیتے، ارے وہ تو کافر ہے، وہ تو جہنمی ہے، چھپا تو لگا دیا آپ نے، ٹھیک ہے، چلیے آپ کی دانش پہ وہ جہنمی ہے۔ اب جب خدا کے پاس پیشی ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو کیوں ایمان نہیں لایا، ہمارے پیغام کو کیوں نہیں قبول کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ تیرا پیغام پہنچے گا میرے پاس؟ تیرا پیغام مجھ تک کہاں پہنچا؟ وہ تو چھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اب وہ جانے، اللہ جانے اس کو کیا سزا ملتی ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو عقل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، پیغمبر نہ بھی آتے، تو انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس کی بنیاد پر اسے اللہ کی توحید کا قائل ہونا چاہیے، ہدایت کا قائل ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے اس میں عقل کی اہمیت بیان فرمائی ہے، عقل کی حقیقت نہیں بیان فرمائی ہے۔ عقل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ متفاوت، متفرق ہے، میری عقل کچھ ہے، آپ کی عقل کچھ ہے، بچے کی عقل کچھ ہے، بڑے کی عقل کچھ ہے، ہر شخص کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی صورت الگ بنائی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مقرر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں، سب کے چہرے ایک سے آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، گال بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، لیکن ہر چہرہ دوسرے چہرے سے مختلف ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے بزرگوں نے کہا کہ درخت کے سارے پتوں میں
دو بچے کوئی یکساں نہیں ہے، ہر چیز میں اس کی تجلی ہے نا. اب بات ذرا سا پھر وہ آگے بڑھ جائے گی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے، اور تجلی جو ایک مرتبہ ہوتی ہے دوبارہ نہیں ہوتی. خیر اس کو چھوڑیے، وہ صوفیاء کرام کی باتیں ہیں. وہ میں ایک عام بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو جس طرح چہرے مختلف ہیں، عقل بھی مختلف ہے. کسی کی عقل کم ہے، کسی کی زیادہ ہے. اب کیسے عقل کی بنیاد پر چھوڑ اس کی آخرت کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کی بنیاد پر اس معاملے کو، ہدایت کو نہیں رکھا. انبیاء کو بھیج کر دو ٹوک ہدایت اپنی پہنچا دی، تاکہ اعتراض کا اور فرار کا کوئی راستے باقی نہ رہے. تو یہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو اب پہنچانا تھا. تو وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اللہ جانے کیا کیا ہم لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کافر ہے. یہ کیا تماشا ہے بھائی میرے؟ غیر مسلم کافر نہیں ہوتا. کافر ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے دین کی. کافر وہ شخص ہے جس کے سامنے پورے دلائل و براہین کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا گیا، اور وہ سن کر اس نے کہا میں نہیں مانتا اس کو. وہ ہے کافر. اور جس کو پیغام ہی نہیں پہنچا، اب وہ اسلام اس کو ملا ہی نہیں، وہ غیر مسلم ہے. تو غیر مسلم میں اور کافر میں فرق ہے. عزیزان محترم، خلاصہ یہ ہے کہ اس پیغام کے ہم امین بنائے گئے. یہ اللہ کی امانت ہے. یہ جو قرآن رکھا ہوا ہے نا ہمارے سامنے، یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے ہمارے پاس رکھائی ہے. اب یہ امانت جس کی ہے، اس پیغام کو جس تک پہنچانا ہے، اگر ہم پہنچا رہے ہیں تو امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں پہنچا رہے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں. دیکھیے، جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم امین ہو گئے، اس کے ہم اس کے امین ہو گئے. اب یہ اتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہم پر عائد کر دی گئی. اقبال نے کیا کہا؟ چگویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ لا الہ کے راستے میں جو مشکلات ہیں، جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے میں لرز جاتا ہوں. تو عزیزان محترم، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. میں صرف اس پیغام کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو ہم کتاب سامنے کھول کے پڑھ رہے ہیں، کیا چیز ہے یہ سنگ پارس ہے. جو اس سے مس ہو جائے وہ کندن بن جاتا ہے. اتنا بڑا نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا. ہم اس کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام اس کی قدر جانتے تھے. ہم کو تو وراثت میں مل گیا نا. وراثت میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اس بات سے آسانی سے مل گئی نا، اس کی قدر نہیں ہوتی. ہاں اگر جد و جہد کر کے حاصل کرے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے.
تو صحابہ کرام نے جدوجہد کر کے حاصل کی تھی، تکلیفیں اٹھائی تھی، مصیبتیں جھیلی تھی، اور اس پیغام کو پہنچایا تھا انہوں نے، اور انہی کی محنتوں کا ثمر اور صلہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ان کا ثمر ہے، ان کی جدوجہد ہے۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے طرح طرح کے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن عزیزان محترم ایک بات میں اور عرض کروں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ریاست کا ڈنڈا ہونا چاہیے، ریاست ہمارے پاس ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس پیغام کو جن لوگوں نے پہنچایا ہے 1400 سال سے، انہوں نے اقتدار کو ہمیشہ ٹھوکر پہ رکھا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اسلام نے اقتدار کو مقصود بالذات نہیں بنایا، مقصود بالذات نہیں ہو، ہاں مل جاتا ہے لے لیجیے، اس کو مددگار کے طور پر استعمال کر لیجیے، نہیں ملتا ہے۔ اقبال نے کیا کہا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ اگر حکومت چلی گئی، اقتدار گئی، جان لیجیے۔ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی جدوجہد فرمائی، ہزاروں خلفاء تھے آپ کے، بادشاہوں سے ٹکر لی، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عہدہ دو، میں اقتدار میں آؤں گا، کہا انہوں نے؟ کبھی نہیں کہا۔ یہ انہوں نے اپنے کسی خلیفہ کے لیے تک نہیں کہا کہ میرے خلیفہ کو وزیر بنا دو تاکہ وہ انتظام مملکت سنبھال سکے، نہیں، انہوں نے اقتدار کو سے دامن بچایا، اور سب نے بچایا۔ یہ صوفیاء کرام جن کے آگے آج ہماری گردنیں جھکتی ہیں، جن کا نام بڑے ہم احترام سے لیتے ہیں، ان کا مسلک ہی یہ تھا۔ ہاں، خدمت کو انہوں نے ذریعہ بنایا، وہ بھی سنت کی روشنی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، سیرت میں یہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بکری کا دودھ دھو دیا، کسی کے گھر سودا لا دیا، کسی کے گھر پانی پہنچا دیا۔ اب یہ واقعات جو سیرت کے ہیں، سیرت کو بھی ہم نے سوانے بنا دیا۔ میرے بھائی، سیرت اور چیز ہے، سوانے اور چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی سوانے نہیں ہے، یہ سیرت ہے۔ کیا معنی ہے سیرت کے؟ سیرت کا لفظ بنا ہے سیر سے، چلنا۔ سیرت کا معنی ہے چلن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ وہ سیرت ہے۔ تو حضور کی سیرت میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، خدمت کی۔ صوفیاء کرام نے خدمت کو لیا، وہ خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ صوفیاء کا نام بھی جب میں لیتا ہوں تو عزیزان محترم ذرا سا ذہن کو کشادہ رکھیے، میں سلف صالحین کی بات کرتا ہوں، آج کل کے صوفیاء کی بات نہیں کرتا۔ کس طریقے سے انہوں نے حضرت خواجہ معین جی آج آپ ان کے چلے میں بیٹھے ہوئے، کہاں سے آئے، کس طرح انہوں نے تبلیغ کی، آپ ان کے حالات کو پڑھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور آج غیر مسلم تک
یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ سلطان الہند ہے. سکہ کسی کا چل رہا ہے لیکن دنوں میں سکہ خواجہ معین الدین چشتی کا چل رہا ہے. تو یہ پیغام پہنچانے والے لوگ انہوں نے پیغام پہنچایا اور اس پیغام کی ذمہ داری اب ہمارے سر ہے. خدا کے لیے اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس کے لیے فکر کریں, سوچیں کہ ہم یہ پیغام کس طرح پہنچا سکتے ہیں. اگر یہ پیغام ہم نہیں پہنچا رہے ہیں دوسرے تک تو ہم ایک اجتماعی گناہ کر رہے ہیں, اجتماعی جرم کر رہے ہیں. اور آج میں عرض کروں آپ سے کہ پوری امت مسلمہ جس بحران سے گزر رہی ہے, جس عذاب میں مبتلا ہے, یہ عذاب سزا ہے اس بات کی کہ اس پیغام سے ہم نے غفلت کی. اگر یہ پیغام ہم پہنچاتے ہوتے تو آج دنیا کا نقشہ کوئی دوسرا ہوتا. اور آج بھی غیر مسلم ممالک کو جو لوگ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں, وہ یہ فرض ادا کر رہے ہیں. ان کی قدر کیجیے. آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کا نام سنا ہوگا. جامعہ نظامیہ کے ایک طالب علم تھے, تقریباً 30,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے. 20 مسجدیں بنا دی اور ان کا مسئلہ یہی تھا کہ اقتدار کی بات مت کرو, حکمرانی کی بات مت کرو, اس واسطے کہ جب یہ بات کرو گے تصادم ہوگا. اور صوفیاء کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ تصادم سے بچتے ہیں. کام کیا انہوں نے. آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو امریکہ میں, یورپ میں, فرانس میں کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ فرانس میں جا کے آباد ہو گئے. آج وہاں مسلمان دوسرے نمبر پر ہیں تعداد کے اعتبار. اسلام دوسرا مذہب ہے وہاں. تو اس سلسلے میں ہم کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے تاکہ یہ جو ہماری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ادا ہوتی رہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت خدا کے بندوں تک پہنچتی رہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز فرمائے اور فکر صحیح عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے اور دین کا فہم عطا فرمائے. عزیزان محترم, دین کا فہم بڑی چیز ہے, یہ خوب یاد رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا کرے اور تاکہ ہم اس دین کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو سرخر ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.